موزہ داراں کلاں۔ کھڑکی کا شیشہ تھوڑا سا نیچے کیے وہ باہر دیکھ رہی تھی کہ اس کی نظر سڑک کے کنارے لگے بورڈ پر پڑی۔ بورڈ پر تیر کا نشان تھا جو دائیں طرف اشارہ کر رہا تھا۔ آج سے 15 سال پہلے جب وہ یہاں سے گئی تھی تو یہاں ایسا کوئی نشان یا بورڈ نہیں تھا، لیکن آج کس طرف جانا ہے؟ شیر سمان کے سوال پر وہ چونکی۔ دائیں طرف مڑ لو۔ دائیں طرف مڑنے کے کچھ دیر بعد ہی اسے بڑی حویلی کی اونچی برجی نظر آنے لگی تھی۔ آج 15 سال بعد بھی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، اور وہ آج بھی خوشی کے اسی احساس کے ساتھ حویلی کی اونچی برجی کو دیکھ رہی تھی جیسے 15 سال پہلے جب چھٹیوں میں ہاسٹل سے گھر آتی تھی تو جوں ہی گاڑی پکی سڑک سے اتر کر اس کچے راستے پر اترتی تھی جو داراں کلاں کی طرف جاتا تھا تو وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے باہر جھانکنے لگتی تھی۔ چھوٹی بی بی، شیشہ نیچے نہ کریں، مٹی حلق میں جائے گی۔ خانو چاچا کو پتا تھا کہ اسے مٹی سے الرجی ہے، لیکن وہ سنی انسنی کرتی اس وقت تک شیشہ نیچے کیے دیکھتی رہتی تھی جب تک حویلی کی اونچی برجی نظر نہیں آنے لگتی تھی، اور اسے دیکھتے ہی اس کا دل خوشی سے کھل اٹھتا تھا اور وہ خانو چاچا کا سر کھانے لگتی تھی۔ چاچا جلدی کریں، بابا گیٹ پر کھڑے کھڑے تھک گئے ہوں گے۔ 15 سال پہلے سیل فون کا استعمال آج کی طرح تو نہیں تھا کہ ہر خاص و عام کے پاس ہو، لیکن خوشحال طبقے میں عام ہو چکا تھا۔ اس کے پاس بھی سیل فون تھا، لیکن اس علاقے میں سگنل نہیں آتے تھے۔ البتہ ہاسٹل سے چلتے ہوئے وہ فون کر دیتی تھی اور بابا اسے حویلی کے گیٹ پر ہی منتظر ملتے تھے۔ میری بیٹی، میری شہزادی آ گئی۔ وہ باہیں وا کیے آگے بڑھتے تو وہ بھی ان کی باہوں میں سما جاتی۔ بابا، مجھے آپ کے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ میں ہر روز، ہر رات، ہر گھنٹے، ہر لمحے آپ کو یاد کرتی ہوں کہ اماں نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ میں نے بھلا اتنا پڑھ کر منسٹر لگنا ہے کیا؟ اور بابا اس کے گرد بازو حمائل کیے کیے اندر آتے۔ منسٹر تو بھلے نہیں لگنا، لیکن اپنی اماں کا خواب تو پورا کرنا ہے نا۔ بہت زیادہ پڑھنا اور ماسٹرز کی ڈگری لینا تمہاری اماں کا خواب تھا، وہ اپنا خواب پورا نہ کر سکیں، اور تو یہ اماں کا خواب تھا نا، میرا تو نہیں۔ میرا خواب تو بس ہمیشہ یہاں اپنی اس حویلی میں اپنے بابا اور اپنی اماں کے ساتھ رہنا تھا۔ پتہ نہیں یہ مائیں اپنے ادھورے خوابوں کی تعبیر بیٹیوں سے کیوں مانگتی ہیں؟ وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی گلے شکوے کیے جاتی۔ بیٹیاں سدا ماں باپ کے ساتھ کہاں رہتی ہیں؟ بابا افسردہ ہو جاتے۔ انہیں ایک دن بابل کا انگنا چھوڑنا ہی ہوتا ہے، اور اماں نے اس ایک دن سے پہلے ہی مجھے جدا کر دیا۔ وہ ٹھٹکتی تو وہ اس کا بازو تھپتھپاتے۔ یہ 2 سال تو یوں چٹکی بجاتے گزر جائیں گے۔ اب دیکھو نا، 8 ماہ تو گزر بھی گئے، اور کیسے گزرے ذرا میرے دل سے پوچھے نا، اپنے بابا اور اماں کے بغیر۔ اور ہاں، شاہو بھی تو اتنا یاد آتا ہے وہاں۔ وہ منہ بسورتی رہتی اور بابا اسے تسلی دیتے رہتے۔ اماں اندر اس کی منتظر ہوتی۔ وہ بابا کے بازوؤں سے نکل کر ان کی باہوں میں سما جاتی، لیکن اماں نے کبھی اس طرح والہانہ استقبال نہیں کیا تھا اس کا جس طرح بابا کرتے تھے۔ ان سے گلے مل کر وہ فوراً ہی الگ ہو کر بیٹھ جاتی تھیں۔ البتہ شاہو کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ اس کی گود میں گھس جائے، اس کا بازو پکڑے، اس کے ساتھ چپک کر بیٹھ جاتا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں اشتیاق، شوق اور محبت سب کچھ ہوتا۔ شہروز اس سے پورے 13 سال چھوٹا تھا۔ وہ 13 سال کی تھی جب وہ پیدا ہوا تھا۔ اتنا پیارا، سرخ سفید چینی کے گڈے جیسا اس کا لاڈلا بھائی، جسے وہ شاہو کہتی تھی۔ وہ سارا دن اسے گود میں اٹھائے اٹھائے پھرتی تھی۔ کتنا شوق تھا اسے کہ اس کا کوئی چھوٹا بہن بھائی ہوتا۔ اور جب وہ 7 سال کی تھی اور بابا نے شہر جاتے ہوئے پوچھا تھا کہ وہ اس کے لیے شہر سے کیا لائیں، تو اس نے فوراً کہا تھا کہ اسے تو بس بھائی چاہیے، جیسے چھوٹا گپلو سا مانو کا بھائی ہے۔ مانو چودھری جلیل کی بیٹی اور اس کی سہیلی تھی، جس کا نام تو محض فاطمہ تھا، لیکن سب اسے مانو کہتے تھے۔ اور اس کا ایک چھوٹا سا 6-7 ماہ کا بھائی تھا جسے وہ گود میں اٹھا کر بہت اتراتی تھی۔ لیکن بھائی بازاروں سے تو نہیں ملتے میری جان۔ بابا اماں کو دیکھ رہے تھے۔ تو کہاں سے ملتے ہیں؟ اس نے بابا کا بازو ہلایا تھا۔ اللہ میاں کے پاس سے، جب ان کی مرضی ہو تو وہ اپنے بندوں کو نوازتے ہیں۔ بابا بدستور اماں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو ہمیں اللہ میاں نے بھائی کیوں نہیں دیا؟ ہمارا تو گھر بھی مانو کے گھر سے اچھا ہے۔ اس نے بابا کا بازو زور سے ہلایا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ جو نہیں رہے تھے۔ اللہ میاں جن سے خوش ہوتا ہے انہیں تحفے میں ایسی نعمت دیتا ہے۔ اب بابا اس کی طرف دیکھ کر بات کر رہے تھے۔ تو کیا اللہ میاں ہم سے خوش نہیں ہیں؟ کیا وہ ہم سے ناراض ہیں؟
وہ پریشان ہو گئی تھی۔ ہاں شاید مجھ سے۔ اسے بابا کی آواز سرگوشی کی طرح لگی تھی اور آنکھیں نم سی۔ تو اللہ میاں راضی کیسے ہوں گے؟ اسے تو ہر صورت اللہ میاں کو راضی کرنا تھا۔ اسے مانو کا اترانا اور اپنے بھائی کو اسے گود میں نہ لینے دینا بہت برا لگا تھا۔ تم اسے گرا دو گی، تمہیں پتہ نہیں ہے نا کہ بچوں کو کیسے اٹھاتے ہیں۔ مانو مدبر بنی اسے سمجھا رہی تھی کہ مانو سے چھوٹی ایک بہن تھی اور اب یہ بھائی۔ اللہ میاں سے دعا کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ بابا نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ اچھا، میں اب اللہ میاں سے دعا کروں گی، پھر ضرور اللہ میاں راضی ہو جائیں گے۔ کیا آپ بھی دعا کرتے ہیں بابا؟ اس نے پوچھا تھا۔ ہاں، دعا بھی کرتا ہوں اور ہر روز اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتا ہوں۔ اب وہ پھر کنکھیوں سے اماں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تم جب اللہ میاں سے اپنے لیے بھائی مانگو تو اپنے بابا کے لیے معافی بھی مانگنا۔ اور بابا تیزی سے باہر نکل گئے تھے۔ اللہ بھی اس وقت تک معاف نہیں کرتا زوئی جب تک اللہ کے بندے معاف نہ کریں۔ اماں کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ بابا برآمدے میں لمحہ بھر کے لیے رک گئے تھے اور پھر تیزی سے صحن کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ اماں کی بات تب نہیں سمجھ سکی تھی، لیکن رات سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا ضرور مانگتی تھی۔ اور پھر پورے 6 سال بعد اللہ نے اس کی دعا سن لی تھی اور شاہو دے دیا تھا۔ شاہو تو مانو کے بھائی سے بھی پیارا تھا۔ وہ تو اماں اور بابا سے بھی زیادہ خوش تھی۔ اور جب وہ اسکول سے گھر آئی تھی تو خالہ بطول نے بتایا تھا کہ اللہ میاں نے اس کے گھر بھائی بھیجا ہے، تو وہ دوڑتی ہوئی بابا کے کمرے میں گئی تھی۔ بابا اللہ میاں نے ہمیں معاف کر دیا ہے، ہماری دعا سن لی ہے۔ 6 سال پہلے کی بات وہ بھولی نہیں تھی۔ بابا نے اسے پیار کیا تھا۔ بھائی کو دیکھا؟ نہیں تو اسے تو اب بھی ہر بات پہلے بابا کو بتانی ہوتی تھی۔ بیگم صاحبہ، سیدھا ہی جانا ہے یا ادھر بائیں طرف مڑنا ہے؟ اچانک شیر زمان نے پوچھا تو وہ ماضی سے لوٹی۔ ایک سرد آہ اس کے لبوں سے نکلی۔ شیر زمان، گاڑی یہیں روک دو۔ شیر زمان نے گاڑی روک دی تو وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ 15 سال پہلے کا کچا راستہ اب پکا ہو گیا تھا۔ دور سامنے ٹیلوں کے پیچھے سورج ڈوب رہا تھا۔ سورج کے سرخ گولے سے نظر ہٹا کر اس نے دور بڑی حویلی کی طرف دیکھا، جس کی برجیاں آج بھی دور سے نظر آ رہی تھیں۔ یہ حویلی، یہ گھر اسے کتنا پیارا تھا۔ وہ تو اس سے جدا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب وہ اتنی باشعور ہو گئی تھی کہ اس نے یہ حقیقت جان لی تھی کہ لڑکیوں کو ایک روز رخصت ہو کر جانا ہوتا ہے، تب سے وہ سوچتی تھی کہ وہ بابا سے کہے گی کہ وہ اسے اور اس کے میاں کو اسی حویلی میں کوئی کمرہ دے دیں۔ آخر اتنی بڑی حویلی کے اتنے بہت سارے کمرے خالی ہی تو پڑے تھے۔ اور ایک بار تو اس نے اماں سے کہا بھی تھا کہ اول تو اسے شادی ہی نہیں کرنی، اور اگر شادی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو پھر اس کی شادی یہاں ہی اسی گاؤں میں کر دیجیے گا، تاکہ وہ ہر روز اپنے گھر آ سکے اور اپنے بابا، اماں اور شاہو سے مل سکے۔ اور تب اماں نے اسے بہت عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ اور اگر تمہیں یہاں سے بہت دور جانا پڑے تو اتنی دور کہ تم پھر کبھی پلٹ کر نہ آ سکو تو میں مر جاؤں گی اماں۔ مر جانا آسان کہاں ہوتا ہے زوئی۔ اماں کے لہجے میں جانے کیا تھا کہ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ لیکن اماں، میں بھلا اتنی دور جاؤں گی ہی کیوں؟ بہت ہوا تو دوسرے گاؤں یا دوسرے شہر میں بابا بیاہ دیں گے، تو میں ہر روز نہ صحیح تو 3-4 روز بعد چکر لگا لیا کروں گی۔ اماں نے شاید اس کی پوری بات نہیں سنی تھی، تبھی تو کہا تھا، کیا خبر زوئی، تمہیں کسی ایسے شخص سے پیار ہو جائے جو بہت دور رہتا ہو اور پھر کبھی یہاں نہ آ سکے۔ واہ، مجھے کیوں کسی ایسے شخص سے پیار ہوگا جو مجھے یہاں سے دور کر دے؟ مجھے تو بس اپنی ماں، ابا اور شاہو سے پیار ہے۔ کیا اماں کوئی نجومی تھیں جو جانتی تھیں کہ اسے کسی دن ایسے شخص سے پیار ہو جائے گا جو اسے اس گھر سے، اماں، ابا اور شاہو سے دور کر دے گا؟ وہ ایک بار پھر سوچوں میں ڈوبی تھی۔ کیا آپ کو راستہ بھول گیا ہے؟ شیر زمان گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا تھا۔ وہ تو کچھ بھی نہیں بھولی تھی، نہ راستہ، نہ گھر، نہ گھر کے لوگ۔ 15 سال پہلے کی گزری زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ اسے ازبر تھا۔ بابا کی کہی ہر بات، اماں اور شاہو کی ہر بات، حتیٰ کہ اسے تو یہ بھی یاد تھا کہ شاہو کے پاس کون کون سے کھلونے تھے، اس کے پاس کتنے اور کس رنگ کے شلوار قمیض کے سوٹ تھے، کتنی جینس اور کتنی شرٹس تھیں اور کتنے جوتے تھے۔ مجھے تو دارا کلا ہی جانا تھا شیر زمان۔ تو پھر تو ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں۔ یہ سامنے جو حویلی نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ہی میرے خیال میں آبادی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو اسی گاؤں میں جانا ہے یا آگے؟ جانا تو اسی گاؤں میں ہے، لیکن اس وقت جائیں گے تو واپسی میں دیر ہو جائے گی۔
کل پھر آ جائیں گے۔ وہ کھوئی کھوئی سی تھی۔ یہاں کسی سے ملنا تھا آپ کو؟ شیر زمان نے پوچھا، لیکن اس نے شیر زمان کی بات کا جواب نہیں دیا تھا، بلکہ وہ سامنے حویلی کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کے سنہری سے برج اب مٹیالے سے ہو گئے تھے کہ سورج ٹیلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ اب بس ہلکی سی سرخی کی لکیر سی تھی جو ٹیلوں کے پیچھے سے جھانکتی تھی۔ بچپن میں مانو اسے کتنا ڈراتی تھی کہ ان ٹیلوں کے پیچھے جن اور چڑیلیں رہتی ہیں۔ مانو ہمیشہ سے ہی بہت ہوشیار اور چالاک تھی، جبکہ وہ بھولی بھالی اور معصوم سی تھی۔ یہ حویلی؟ شیر زمان بھی اب حویلی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید کسی راجے مہاراجے کی ہوگی۔ ادھر ہمارے گجرات میں بھی ایسی حویلیاں اور محل ہیں۔ شیر زمان گجرات کا تھا۔ ہاں؟ نہیں تو؟ وہ پھر چونکی تھی۔ میرے بابا کہتے تھے جب بر صغیر پہ مغلوں کی حکومت تھی تو اس وقت اپنے چند مصاحبوں کے ساتھ ایک شہزادہ ایران سے بھاگ کر آیا تھا۔ کہتے ہیں اس کے پاس بہت دولت تھی۔ اسے یہ علاقہ اچھا لگا تو اس نے اس علاقے میں یہ حویلی بنائی اور آس پاس کی ساری زمین خرید کر اسے آباد کرایا۔ اس کے آنے سے پہلے یہاں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس کے نام کے ساتھ شاید دارا لگتا تھا، سو علاقہ اسی نام سے مشہور ہو گیا۔ بابا کہتے تھے ان کے بزرگوں میں سے کسی نے انگریزوں کے دور میں یہ حویلی نہیں خریدی تھی، تب شہزادے کے خانوادے کے کسی ایک فرد نے یہ حویلی فروخت کی تھی اور خود واپس ایران چلا گیا تھا۔ کیا یہ حویلی آپ کے بابا کی ہے؟ اور کیا آپ اسی گاؤں کی ہیں؟ شیر زمان حیران ہوا تھا، لیکن اس نے شیر زمان کی بات کا جواب نہیں دیا تھا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑا سا آگے چل کر ایک چوک سا ہے، وہاں سے گاڑی آسانی سے مڑ جائے گی۔ جی بہتر۔ شیر زمان نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے مڑ کر ایک نظر اسے دیکھا۔ واپس فروا بی بی کی طرف جائیں گی یا؟ مجھے ہوٹل چھوڑ کر آپ فروا بی بی کی طرف واپس چلے جانا۔ اور کل کب آؤں جی؟ شیر زمان کو غالباً بولنے کی بیماری تھی۔ وہ جھنجھلائی۔ اگر ضرورت ہوئی تو میں فروا کو بتا دوں گی۔ اس نے سیٹ کی پش سے ٹیک لگائی، ایک دم ہی جیسے بہت ساری تھکان اس کے اندر اتر آئی تھی۔ جب گاڑی چوک سے مڑی تو دور گاؤں کی مسجد سے مغرب کی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ ہوا کے دوش پر تیرتی، کبھی مدھم اور کبھی ایک دم غائب سی ہو جاتی۔ اگر گاؤں تک چلے جاتے تو مغرب کی نماز پڑھ لیتے۔ شیر زمان نے پھر اس کو مرر میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس نے شاید شیر زمان کی بات نہیں سنی تھی۔ وہ تو جیسے کسی آواز کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی۔ قاری خوشی احمد جب اذان دیتے تو لگتا تھا جیسے درختوں کے پتے بھی ساخت ہو گئے ہوں۔ قاری خوشی احمد ہمیشہ اذان نہیں دیتے تھے۔ کبھی کبھار جب مؤذن ولی شاہ نہ ہوتے تو قاری خوشی احمد اذان دیتے تھے، اور پتہ نہیں آج 15 سالوں بعد اب کون اذان دیتا ہوگا، کیا ولی شاہ صاحب یا قاری خوشی احمد؟ تب وہ صرف 17-18 سال کے ہی تو تھے، اور شاہو کو قرآن پڑھانے گھر آتے تھے کہ انہوں نے 11 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا تھا، اور شاہو کہتا تھا کہ قاری صاحب کو کراچی جانا ہے، بنوری ٹاؤن کے کسی مدرسے میں پڑھنے کے لیے، اور کیا خبر وہ چلے گئے ہوں اور ان 15 سالوں میں بڑے عالم اور مفتی بن گئے ہوں۔ پتہ نہیں اور کون کون گاؤں سے چلا گیا ہوگا اور کون ابھی اسی دارا کلام میں رہتا ہوگا۔ بابا کہتے تھے جب مٹی سے رشتہ مضبوط ہو تو پھر اپنے دیس کی مٹی سے دور نہیں جایا جا سکتا۔ اور کیا میرا رشتہ اپنی مٹی سے مضبوط نہیں تھا؟ اس نے خود سے پوچھا، اور اس کی آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ اسے تو دارا کلاں کے چپے چپے سے عشق تھا، اس کے سرسبز کھیتوں سے، پیپل اور دھریکوں سے، حتیٰ کہ کیکروں کے درخت کے اس جھنڈ سے بھی جو مانو کے گھر کے پچھواڑے تھا، سبز کاٹی والے تالاب سے جس میں جانور نہاتے تھے، کنووں سے جہاں سے مزاروں کی عورتیں پانی بھر کر لاتی تھیں، ٹیوب ویل سے کھیتوں میں نظر آنے والی بیر بوٹیوں سے جو برسات میں جانے کہاں سے آ جاتی تھیں، جگنوؤں سے جو رات کو سامنے باغ میں دمکتے نظر آتے تھے، اور وہ چھت سے انہیں شاہو کو دکھاتی تھی۔ وہ تو ہمیشہ یہی سمجھتی رہی تھی کہ اپنی مٹی سے اس کا رشتہ بڑا مضبوط ہے۔ پھر وہ کیوں اس سے دور کر دی گئی تھی؟ 15 سالوں میں وہ جان نہیں پائی تھی۔ بیگم صاحبہ، اگر اجازت ہو تو گاڑی ادھر روک کر یہاں نماز ادا کر لوں؟ پکی سڑک پر آنے سے پہلے شیر زمان نے گاڑی کی رفتار کم کی تھی۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا تو شیر زمان نے گاڑی ایک طرف کھڑی کی اور اتر کر ایک درخت کے قریب صاف جگہ پر کندھے پر ڈالا ہوا رومال نیچے بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ وہ کھڑکی کا شیشہ نیچے کر کے پھر سے باہر دیکھنے لگی۔ ٹن ٹن بیلوں کے گلے میں بجتی گھنٹیوں کی آواز کہیں دور سے قریب آتی محسوس ہو رہی تھی۔
یہ آواز کتنے سالوں بعد اس نے سنی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی مدھر موسیقی ہو جو اس کی روح میں اتری جا رہی ہو۔ 15 سال پہلے جب وہ اسکول جاتی تھی اور پھر کالج جانے لگی تھی تو آتے جاتے صبح شام یہ آوازیں اس کے کانوں میں پڑتی تھیں، اور وہ خانو چاچا سے یا جو کوئی بھی اس کے ساتھ ہوتا اس سے ضرور پوچھتی تھی کہ بھلا گلے میں یہ گھنٹیاں ڈالنے کی ضرورت کیا ہے، لیکن کبھی کسی نے اسے تسلی بخش جواب نہ دیا تھا۔ تب وہ اس آواز سے جھنجھلا جاتی تھی، لیکن آج یہ آواز کانوں کو کتنی بھلی لگ رہی تھی۔ اس نے تھوڑا سا بائیں طرف کھسک کر دوسری طرف کا شیشہ نیچے کیا۔ دارا خورد کی طرف سے ایک بیل گاڑی آ رہی تھی جس پر جانوروں کا چارہ لدا ہوا تھا۔ گاڑی پکی سڑک سے پہلے ہی دارا کلاں کی طرف مڑ گئی۔ دارا کلاں کے بہت سارے زمینداروں کی زمینیں دارا خورد میں بھی تھیں۔ اصل میں تو یہ سارا علاقہ ایک ہی تھا، لیکن جب انگریزوں کے دور میں درمیان سے سڑک نکالی گئی تھی تو یہ علاقہ 2 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ گھنٹیوں کی آواز مدھم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی تھی۔ شیر زمان بھی فرض ادا کر کے آ گیا تو اس نے کھڑکی کا شیشہ اوپر کر دیا۔ کھڑکی تو بند ہو گئی تھی، لیکن اندر یادوں کے در کھل گئے تھے، اور یادوں کے یہ در بند ہی کب ہوئے تھے۔ ان 15 سالوں میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہ تھا جب یادوں نے دل پر دستک نہ دی ہو، اور جب اس کی روئی روئی آنکھیں دیکھ کر ایاز نے اپنے دل پر بھاری بوجھ نہ محسوس کیا ہو، اور اس کے ہاتھ تھام کر اس سے معذرت نہ کی ہو۔ سوری زوفیشاں، لیکن اس میں بھلا ایاز کا بھی کیا قصور تھا کہ وہ اپنے سنہری محل سے بے دخل کر دی گئی تھی۔ دارا کلاں میں اور بھی چھوٹی بڑی حویلیاں تھیں، لیکن اس کی حویلی سب سے بڑی اور خوبصورت تھی۔ اس بستی کو آباد کرنے والے شہزادے کی حویلی کسی محل سے کم تو نہ تھی، اور 3-4 اور حویلیاں شاید اس کے مصاحبوں کی ہوگی، اور وہ سارا دن اپنی حویلی کے دالانوں، برآمدوں، کمروں اور بالکنیوں میں گھومتی پھرتی تھی۔ اماں خالہ بطولہ سے اکثر کہتی تھیں کہ یہ لڑکی تو دیوانی ہے، اور وہ شاید دیوانی ہی تھی۔ اسے اپنے گھر اور اس حویلی سے عشق تھا۔ وہ اپنے بابا، اماں اور شاہو کی بھی عاشق تھی۔ اس کی زندگی کا محور تو یہ تینوں ہی تھے، اور وہ تینوں بھی اس پر جان چھڑکتے تھے، لیکن اسے لگتا تھا جیسے اماں اس سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنی بابا اس سے کرتے ہیں۔ بابا کی تو جان تھی اس میں، اسے ذرا سا کانٹا بھی چبھتا تو وہ تڑپ اٹھتے تھے، لیکن اماں شاید بابا سے زیادہ حوصلے والی تھیں، یا پھر وہ واقعی اس سے اتنی محبت نہیں کرتی تھیں جتنی بابا کرتے تھے۔ شاید اماں کو ایک بیٹے کی تمنا ہوگی، جیسی تمنا خالہ بطولہ کی چھوٹی بہو کو تھی۔ وہ جب کبھی حویلی آتی تو ضرور کہتی تھی، کیا تھا بیوی جی، اگر اللہ مجھے اس کلموہی پینوں کی جگہ ایک بیٹا دے دیتا۔ کتنی آس تھی مجھے ایک بیٹے کی، لیکن قسمت۔ وہ ٹھنڈی آہ بھرتی تو وہ سوچتی، ضرور اماں کا بھی دل بیٹے کی خواہش کرتا ہوگا، اور جب بیٹے کے بجائے میں آ گئی تو وہ مایوس ہوئی ہوں گی، اس لیے وہ مجھ سے اتنی محبت نہیں کر سکیں جتنی بابا کرتے ہیں۔ اور اس نے ایک بار اماں سے پوچھا بھی تھا، جب شاہو صرف 1 ماہ کا تھا اور وہ 13 سال کی، اماں جب میں پیدا ہوئی تھی تو آپ کو بہت مایوسی ہوئی ہوگی کہ میرے بجائے بیٹا پیدا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، اور آپ نے بھی خالہ بطولہ کی بہو بلقیس آپا کی طرح اللہ سے شکوہ کیا ہوگا، لیکن اب تو آپ کے پاس شاہو آ گیا ہے، اب تو آپ خوش ہیں نا؟ نہیں، بھلا میں کیوں شکوہ کرتی؟ انہوں نے حیرانی سے کہا تھا، میں نے تو پورے 9 ماہ دن رات اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے بیٹی دینا، اور جب تم ہوئی تھیں تو میں بہت خوش ہوئی تھی، اب سے بھی زیادہ، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اس نے میری دعائیں سن لی تھیں۔ اس نے حیرانی سے اماں کی طرف دیکھا تھا، ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، اور وہ کتنی ہی دیر ان کی طرف دیکھتی رہی تھی جیسے ان آنکھوں کے سحر میں جکڑی گئی ہو۔ اور اماں کی آنکھیں تھیں بھی تو کتنی خوبصورت، لمبی لمبی گھنی پلکوں والی، مانو کہتی تھی تمہاری اماں کی آنکھیں بادامی ہیں، بالکل کابلی باداموں جیسی، اور ان آنکھوں کا رنگ بھی تو ایسا ہی تھا جیسا بادام کی گری کے چھلکے کا ہوتا ہے، براؤن براؤن سا۔ شاید ایسی ہی آنکھوں کو بادامی آنکھیں کہتے ہیں۔ بابا تو یقیناً ان آنکھوں کے سحر میں ڈوب گئے ہوں گے۔ یہ بات اس نے بہت بعد میں ایک بار اماں سے پوچھی تھی۔ اس وقت تو اس نے ان کے چہرے سے نظریں ہٹا کر گلاسا کیا تھا، اللہ میاں نے مجھے اتنی دعاؤں کے بعد آپ کو دیا تھا، پھر بھی آپ مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنی آپ شاہو سے کرتی ہیں، ہے نا؟ بیٹیوں سے اتنی محبت نہیں کرنی چاہیے زوئی، کہ ایک دن وہ بابل کا آنگن ویران کر کے چلی جاتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، خالی گھر ویران خانے بن جاتے ہیں۔ وہ کھوئی کھوئی سی
گود میں لیٹے شاہو کو تھپک رہی تھیں۔ اسے اماں کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، بھلا آنگن کیسے ویران ہوتے ہیں؟ مانو کی بھی تو بڑی دونوں بہنیں گھر سے بیاہ کر چلی گئی تھیں، لیکن ان کا گھر تو ویرانہ نہیں بنا تھا، بلکہ جب وہ آتی تھیں تو ان کے بچوں سے اور بھی رونق ہو جاتی تھی۔ پتہ نہیں اماں نے ایسا کیوں کہا تھا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن وہ ان سے بے تکلف نہ تھی، اور وہ تھیں بھی تو بہت کم گو، کم بولتی تھیں، بس ضرورتاً۔ اور وہ تو اتنی کم گو تھیں کہ مانو کی اماں کی طرح بابا سے نہ بحث کرتیں نہ لڑتی جھگڑتی تھیں، اور مانو کی اماں کبھی کبھی کتنا بولتی تھیں، اس کے ابا سے خوب بحث کرتیں، اور پھر ان کے ابا تن فن کرتے گھر سے باہر نکل جاتے، اور ان کے جانے کے بعد وہ مانو یا اس کی چھوٹی بہن کو ایک آدھ تھپڑ لگا کر غصہ نکالتیں اور بولتی رہتیں اونچا اونچا۔ لیکن اماں تو ایسی بالکل بھی نہ تھیں، اور اس کے بابا بھی تو مانو کے ابا کی طرح اونچا نہیں بولتے تھے، اور نہ ہی کسی بات پر غصہ کرتے تھے۔ بابا کو اماں سے بہت محبت تھی، یہ بات اس نے بہت کم عمری میں ہی جان لی تھی۔ بابا نے اماں کی کبھی کوئی بات رد نہیں کی تھی، ہمیشہ ان سے بے حد نرمی سے بات کرتے تھے، اور اماں تھیں بھی تو بہت خوبصورت، گھنے لمبے چمکیلے بال، متناسب قد، اور نقوش اتنے دل آویز کہ بس دیکھتے رہو، اور رنگت ایسی سنہری سی کہ کئی بار اسے گمان گزرتا تھا کہ جیسے اماں نے سونے کے ذرات چہرے پر مل رکھے ہوں، اور کئی بار تو اس نے بہت بچپن میں ان کے رخساروں پر اس خیال سے ہاتھ پھیرے تھے کہ شاید یہ سنہرے ذرے اس کے ہاتھوں پر چپک جائیں۔ ایک بار جب سردیوں کی ایک دھوپ بھری صبح میں بابا اور وہ برآمدے میں سرخ پایوں والی پیڑھیوں پر بیٹھے تھے، اور ان کے سامنے لکڑی کی میز پر ظفری ناشتہ لگا رہی تھی، اور وہ صحن میں کھڑی اماں کو دیکھ رہی تھی جو ماسی بطولہ کے پاس کھڑی تھیں، جو لسی بلو رہی تھی، اور سورج کی کرنیں اماں کے چہرے پر پڑ رہی تھیں، اور ان کا چہرہ سونے کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ مکھن کا پیالہ لے کر اور ظفری کو لسی کا جگ لانے کا کہہ کر برآمدے میں آئی تھیں، تو اس نے بے اختیار پوچھا تھا، بابا اماں کیا سونے سے بنی ہوئی ہیں؟ اور بابا پہلے تو کھلکھلا کر ہنسے تھے، اور پھر ایک دم سنجیدہ ہو گئے تھے، اور اماں جو مکھن کا پیالہ رکھ کر خود بھی پیڑھی پر بیٹھ گئی تھیں، ان کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ ہاں زوئی، تمہاری اماں سونے سے ہی بنی ہیں، ٹھوس اور سخت۔ لیکن بابا سونے سے جب زیورات بناتے ہیں تب تو وہ سخت نہیں رہتا ہوگا نا؟ اسے تو صراف اپنی مرضی سے جس شکل میں چاہیں ڈھال لیتے ہیں۔ اسے بات سے بات نکال کر حجت کرنے کی عادت تھی، اور بابا اس پر بہت خوش بھی ہوتے تھے، لیکن اس روز بابا اداس ہو گئے تھے۔ لیکن مجھے تو سونے کو اپنی مرضی کی شکل میں ڈھالنے کا ہنر ہی نہیں آتا زوئی۔ اور تب اس نے ناسمجھی سے اماں کی طرف دیکھا تھا، لیکن اماں خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھیں۔ تو آپ یہ ہنر سیکھ لینا بابا۔ اس سمے اسے بابا کا اداس ہونا اچھا نہیں لگا تھا۔ زوئی دھیان سے ناشتہ کرو، سارا مکھن پگھل کر پیٹ میں جا رہا ہے۔ اماں نے اسے اس کے پراٹھے کی طرف متوجہ کیا تھا، جس پر اماں نے مکھن کا ٹکڑا رکھا تھا جو گرم پراٹھے کی حدت سے پگھل رہا تھا، اور پگھلتے مکھن کو دیکھ کر اسے نئی بات سوجھی تھی۔ بابا گرم کرنے سے چیزیں پگھل جاتی ہیں نا، جیسے کہ مکھن، اور سونے کو بھی تو صراف گرم کر کے ہی پگھلاتے ہیں نا۔ لیکن میری گڑیا، کسی بھی شے کو پگھلانے کے لیے جس حدت کی ضرورت ہوتی ہے، شاید تمہارے بابا کے جذبوں میں وہ حدت، وہ گرمی نہیں ہے۔ بابا نے ایک دم ہی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا، اور اماں نے ناگواری سے انہیں دیکھا تھا کہ کیا فضول باتیں کرنے لگے آپ۔ بابا اٹھ کر چلے گئے تھے۔ تب وہ بابا کی بات نہیں سمجھ سکی تھی، لیکن اماں کی ناگواری اس نے صاف محسوس کر لی تھی۔ سوری اماں۔ اور اس سمے اماں کی سنہری رنگت میں زردی سی گھل گئی تھی، جو جیسے کسی نے زعفرانی رنگ مل دیا ہو۔ اسے اماں کا سنہری رنگ بہت پسند تھا، اور اس کا کتنا جی چاہتا تھا کہ اس کی رنگت بھی اماں جیسی ہوتی، سونے جیسی، یا پھر گندم کی پکی ہوئی سنہری بالیوں جیسی۔ اس نے نقوش تو سارے اماں کے لیے تھے، لیکن رنگت بابا کی چرائی تھی، ویسا ہی سرخ سفید رنگ، گھور سیاہ خمار آلوسی کالی آنکھیں۔ بابا بھی کچھ کم خوبصورت تو نہ تھے، اونچا لمبا قد، گورا چٹا رنگ، کشادہ پیشانی، اور جب وہ کچھ بڑی ہو گئی تھی، اتنی کہ اماں کی کم گوئی کے باوجود ان سے بے تکلفی سے باتیں کرنے لگی تھی، تو کبھی کبھار اماں کو چھیڑتی، اماں بابا جب ہفتہ بھر کے لیے کراچی یا لاہور جاتے ہیں تو آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ میرے اتنے خوبصورت بابا کو کوئی لے اڑا تو؟ تمہارے بابا کو کوئی نہیں اڑا سکتا زوئی۔ اماں کو بابا پر جو اتنا پختہ یقین تھا، کچھ غلط بھی تو نہ تھا۔ بابا تو اماں کے دیوانے تھے، ان کی نظریں ہر لمحہ
اماں کے تعاقب میں رہتی تھیں اور وہ منتظر رہتے تھے کہ کب اماں کے منہ سے کوئی بات نکلے اور وہ اسے پورا کریں۔ اس سے اتنی زیادہ محبت کرنے والے بابا اس کے معاملے میں بھی اماں کی خواہش کو ترجیح دیتے تھے۔ گاؤں میں لڑکیوں کا اسکول صرف مڈل تک تھا، لیکن بابا نے بھاگ دوڑ کر کے اس کے مڈل کرنے تک اسے ہائی کروا لیا تھا، اور جو لڑکیاں مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھیں انہیں شہر جانا پڑتا تھا۔ لیکن اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ بس 10 جماعتیں ہی پڑھے گی۔ اسے اپنے گھر اور اماں بابا سے اتنی دیر تک دور نہیں رہنا تھا۔ اس کے نمبر مانو اور شہرزاد سے زیادہ تھے، لیکن وہ دونوں کالج میں داخلہ لے رہی تھیں، پر وہ نہیں۔ اس نے اماں سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اس نے جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا ہے، اب آگے نہیں۔ لیکن بابا نے کہا، تمہاری اماں چاہتی ہیں کہ تم بھی مانو کے ساتھ کالج میں داخل ہو جاؤ، کیا تم اماں کی خواہش پوری نہیں کرو گی زوئی؟ بابا کے لہجے میں التجا سی تھی۔ کیا آپ کی بھی یہی خواہش ہے بابا؟ میری خواہش تمہاری اماں کی خواہش سے الگ کیسے ہو سکتی ہے بچے؟ اور وہ بابا کے ساتھ شہر جا کر لڑکیوں کے کالج میں فارم جمع کروا آئی تھی۔ وہ تب 15 سال کی تھی اور شاہو 2 سال کا، اور اس نے بابا سے کہا تھا، اماں کو چاہیے اپنی خواہشیں شاہو کے لیے سنبھال کر رکھ لیں، میں تو اپنے بابا کی بیٹی ہوں، اور تمہارے بابا کی بھی یہی خواہش ہے کہ ان کی شہزادی بہت سارا پڑھے۔ اور یوں وہ کالج جانے لگی تھی۔ صبح سویرے جب کسان اپنے بیلوں کے ساتھ کھیتوں کی طرف جا رہے ہوتے تو وہ خانو چاچا کے ساتھ شہر جا رہی ہوتی تھی۔ مانو بھی اس کے ساتھ ان کی گاڑی میں جاتی تھی، اور گاڑی سے شہر جانے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ مانو بہت خوش تھی کالج جا کر۔ اسے بچپن سے ہی شوق تھا بہت زیادہ پڑھنے کا، حالانکہ اس کی بڑی دونوں بہنوں نے صرف 8ویں جماعت تک پڑھا، لیکن وہ تو پورے 4 سال روز اول کسی بیزاری اور بے دلی کے ساتھ کالج جاتی رہی تھی، اور واپسی کے لیے ایک ایک لمحہ گن کر گزارتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ ہمیشہ کی طرح BA میں بھی اس کے نمبر مانو سے بہت زیادہ تھے، بلکہ وہ اپنے کالج میں فرسٹ آئی تھی۔ اماں اور بابا تو اس کی شاندار کامیابی پر خوش تھے، لیکن وہ بھی بے حد خوش تھی کہ اب سارا وقت گھر میں رہے گی، اپنے بابا اور اماں کے پاس، اور شاہو جو اب تقریباً 7 سال کا ہو گیا تھا اس کے ساتھ خوب کھیلے گی۔ لیکن اس کی خوشیوں پر اس وقت اوس پڑ گئی جب اماں نے اس سے کہا، مانو کو کہنا جب وہ یونیورسٹی میں داخلے کے لیے اپنا ایڈمیشن فارم منگوائے تو تمہارے لیے بھی منگوا لے۔ مانو کی بڑی بہن اور بہنوئی لاہور میں رہتے تھے، اور ایک دن پہلے ہی مانو نے اسے آ کر بتایا تھا کہ اس نے لالا حیدر کو فون کر دیا ہے کہ اس کے لیے ایڈمیشن فارم بھجوا دیں۔ مانو کو تو لیکچرر بننا تھا اور مس نور کی طرح کالج میں پڑھانا تھا، لیکن اسے تو ایسا کوئی شوق نہیں تھا۔ اسی لیے اس نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ اسے اب اور نہیں پڑھنا، پڑھ لیا جتنا پڑھنا تھا، نہیں ہے کوئی شوق اسے آگے پڑھنے کا۔ لیکن مجھے تو شوق ہے نا کہ تم پڑھو، یہ میرا خواب ہے زوئی، جو میں نے تمہارے پیدا ہوتے ہی دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے 20 سال اس خواب کی آبیاری کی ہے، کیا تم مجھے اس کی تعبیر نہ دو گی؟ لیکن لاہور بہت دور ہے اماں، اس نے پھر بھی احتجاج کیا تھا۔ میں ہر روز تو گھر نہیں آ سکوں گی نا، ہفتوں مہینوں بعد چھٹیوں میں، اور پھر ہاسٹل میں رہنا پڑے گا۔ مانو تو اپنی بہن کے گھر رہے گی، اور میں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اچھا تو کیا ہوا، ہم آ جایا کریں گے نا تم سے ملنے۔ اس بار بھی بابا نے اسے تسلی دی تھی۔ بابا کی خاطر وہ چپ کر گئی تھی کہ بابا کی آنکھوں کی التجا وہ رد نہیں کر سکتی تھی۔ اور ہاں، تمہیں اکنامکس میں ہی ماسٹرز کرنا ہے، اماں نے ایک اور فیصلہ سنایا تھا۔ FA اور BA میں بھی اماں نے اپنی مرضی کے مضمون رکھوائے تھے۔ لڑکیاں بھلا کہاں اتنے مشکل مضمون رکھتی تھیں، اور اس چھوٹے سے شہر کے کالج میں تو کتنے ماہ تک میتھس کی ٹیچر نہیں ملی تھی۔ خدا خدا کر کے تو ان بور مضامین سے جان چھوٹی تھی، اور اب پھر مجھے کون سا بینک میں نوکری کرنی ہے اماں، بس اسلامیات اردو میں MA کر لیتی ہوں، مانو بھی تو اردو میں MA کرے گی، اس نے کہا تھا۔ لیکن اماں کی بات تو پتھر پر لکیر ہوتی تھی، اور اس بار بھی بابا نے اسے منا لیا تھا۔ اور پھر بابا اور اماں شاہو کے ساتھ اسے خود چھوڑنے آئے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگے، اماں کے پاؤں پڑ جائے اور منتیں کرے کہ اسے واپس لے جائیں۔ اسے اتنے بہت سارے دن ان کے بغیر یہاں نہیں رہنا۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ بابا کو دیکھا تھا، لیکن بابا نے نظریں چرا لی تھیں، لیکن ان کی آنکھوں کا نم اس سے چھپ نہ سکا تھا۔ وہ بڑے تھے اور ضبط کیے کھڑے تھے، لیکن شاہو تو بچہ تھا، وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا تھا اور اونچا اونچا رونے لگا تھا۔ بابا نے بمشکل اسے علیحدہ کیا تھا اور تھپکنے لگے تھے۔ نہ رو میرے شہزادے، آپا کوئی ہمیشہ کے لیے تو نہیں آئی ہیں،
آ جائیں گی بہت سارا پڑھ کر، اور پھر جب میرے بیٹے کا دل چاہے گا اپنی آپی سے ملنے کا تو ہم آ جائیں گے۔ میرا تو روز ہی جی چاہے گا آپوں سے ملنے کا، تو کیا آپ مجھے روز لے کر آئیں گے؟ وہ اپنے مننے مننے ہاتھوں کی پشت اور ہتھیلیوں سے آنسو پوچھتے ہوئے بابا کی طرف آس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور اس کا دل سینے کی دیوار میں کسی زخمی پرندے کی طرح تڑپا تھا۔ اس نے شاکی نظروں سے اماں کی طرف دیکھا تھا جو ساکت کھڑی تھیں۔ شاہو، اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں لے لیا تھا، اور پھر اس کی پیشانی، اس کے رخساروں اور اس کے ہاتھوں کو بے تحاشا چومنے لگی تھی، اور شاہو ایک دم بڑا اور مدبر بن کر اسے سمجھانے لگا تھا، ہم ہر روز آپ سے ملنے آئیں گے۔ ہر روز نہیں میری جان، اتنی دور ہر روز تو نہیں آ سکتے نا، لیکن ہر سنڈے کو آیا کریں گے۔ اس کے کچھ دیر پہلے کیے گئے سوال کا جواب بابا نے شاید اب دیا تھا۔ ہر سنڈے؟ شاہو نے جیسے دل ہی دل میں حساب لگایا تھا۔ 7 دن تو بہت ہوتے ہیں بابا، 3 دن بعد آ جایا کریں گے۔ اچھا زوئی، اللہ حافظ۔ اماں نے بابا کے جواب دینے سے پہلے ہی آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا، اور بابا نے پوچھا تھا، آپ نے سب کاغذات اور رسیدیں وغیرہ سنبھال کر رکھ لی تھیں؟ جی۔ وارڈن کو رسید دکھا کر اپنے روم میں چلی جانا۔ بابا اسے سمجھا رہے تھے، لیکن وہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی، وہ تو بس ان کی صورتیں آنکھوں میں سمو رہی تھی۔ پھر وہ چلے گئے، اور وہ سامان کے پاس اکیلی کھڑی اس وقت تک انہیں دیکھتی رہی جب تک وہ گیٹ سے باہر نہ نکل گئے، اور ان کے جاتے ہی کچھ لڑکیاں جو کتابیں ہاتھوں میں لیے ٹہل ٹہل کر پڑھ رہی تھیں اور شاہو کے رونے کی آواز پر ان کی طرف متوجہ ہوئی تھیں، بابا اور اماں کے جانے کے بعد اس کے قریب آئی تھیں، ہنستی کھلکھلاتی خوش مزاج سی لڑکیاں۔ بھائی ہے تمہارا یا بھتیجا؟ ایک لڑکی نے پوچھا تھا۔ بھائی، سچی بہت کیوٹ ہے، لگتا ہے تم دونوں میں بہت پیار ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کون سا روم ملا ہے؟ ایک لڑکی نے پھر پوچھا تھا۔ 41۔ اوئے ہوئے، ایک لڑکی نے دوسرے کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ تیری ایک روم میٹ تو آ گئی، دیکھو دوسری کب آتی ہے۔ وارڈن نے اسے اور بابا کو بتایا تھا کہ اسے کیوں بیکل روم الاٹ کیا جا رہا ہے، جس میں اس کے علاوہ 2 لڑکیاں اور بھی ہوں گی۔ کیا الگ روم نہیں مل سکتا؟ سارے سوال جواب بابا ہی کر رہے تھے، وہ تو بیزار سی کھڑی تھی۔ نہیں ملک صاحب، یہاں تو بڑے کمروں میں 8 لڑکیاں بھی رہ رہی ہیں، اور یہ صرف 6 دن پہلے کی بات تھی۔ وہ بابا کے ساتھ آئی تھی ایڈمیشن فیس وغیرہ جمع کروانے اور ہاسٹل دیکھنے۔ میں آمنہ ہوں، آمنہ صدیقی، تمہاری روم میٹ، چلو کمرے میں چلتے ہیں۔ اس نے جھک کر اس کا چھوٹا بیگ اٹھا لیا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کہاں سے آئی ہو؟ کس مضمون میں داخلہ لیا ہے؟ لڑکیاں پوچھ رہی تھیں۔ داراں کلاں سے۔ اس کی آواز جیسے حلق میں گھٹ رہی تھی۔ ہیں؟ یہ کیسا نام ہے؟ کس جگہ سے؟ ہم نے تو پہلے کبھی نہیں سنا۔ مختلف آوازیں اس کے کانوں میں پڑی تھیں۔ میں گئی تھی ایک بار داراں کلاں اپنے کسی عزیز کی بارات کے ساتھ۔ یہ وہی گاؤں ہے نا جہاں مغلوں کے زمانے کی حویلیاں ہیں؟ یہ نور فاطمہ تھی۔ ہاں ہاں وہی ہے۔ وہ جیسے ایک دم خوش ہو گئی تھی۔ کوئی تو ہے ان اجنبی لڑکیوں میں جسے اس کے داراں کلاں کا پتہ ہے، اور اگلے 2 سالوں میں اپنی روم میٹس کے علاوہ جس سے اس کا گہرا تعلق رہا وہ نور فاطمہ تھی۔ نور فاطمہ جس نے اس کا داراں کلاں دیکھ رکھا تھا، اور جسے داراں کلاں کی حویلیاں بہت فیسینیٹ کرتی تھیں، اور جس کی آرزو تھی کہ وہ اس کی اونچی برجوں والی حویلی کو اندر سے دیکھے، اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے یہ حویلی اندر سے ضرور دکھائے گی۔ سامان کمرے میں رکھ کر پہلے وارڈن کو تمہارے آنے کا بتا دیتے ہیں۔ اس کی روم میٹ آمنہ نے اس کا ٹرالی بیگ گھسیٹتے ہوئے اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا تھا، اور ایک لڑکی نے چوکی دار کو بلایا تھا۔ گل عابد، یہ سامان روم نمبر 41 میں لے جاؤ۔ لڑکیاں ادھر ادھر ہو گئی تھیں، اور وہ آمنہ کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس روز آمنہ کے اصرار کے باوجود نہ وہ رات کے کھانے کے لیے ڈائننگ ہال میں گئی تھی، اور نہ آمنہ کی بنائی ہوئی چائے پی تھی، بس چپ چاپ بیڈ پر لیٹی حساب کتاب کرتی رہی تھی۔ موسم گرما کی چھٹیاں، دسمبر کی چھٹیاں اور باقی سب ملا کر اگر ان 2 سالوں سے نکال دوں تو پھر بھی 1.5 سال، ہاں پورے 1.5 سال اسے گھر والوں سے دور رہنا تھا۔ آج اس نے ہجر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا، اور ابھی 1.5 سال مزید۔ وہ جو 1.5 سال کی جدائی کے تصور سے ہولے جا رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ یہ ہجر تو اس کی ساری زندگی پر محیط ہو جائے گا۔ یہ ہجر کی پہلی سیڑھی تو نہ تھی، یہ تو ایک نہ ختم ہونے والے ہجر کی ابتدا تھی۔ اگر وہ جانتی ہوتی کہ یہ ہجر اتنا طویل ہو جائے گا تو وہ اماں کے قدموں سے لپٹ جاتی، ان کی منتیں کرتی،
کسی نہ کسی طرح انہیں منا لیتی اور کبھی بھی یہاں نہ آتی۔ اسے بابا سے، اماں سے، شاہو سے اور داراں کلاں سے عشق تھا۔ وہ ان سب کے متعلق اتنی باتیں کرتی تھی کہ لڑکیاں ہنستی تھیں۔ اس عمر میں جب ہم لوگ دور دیس سے آنے والے شہزادے کے خواب دیکھتی ہیں، تم داراں کلاں جیسے ایک پسماندہ گاؤں کے خواب دیکھتی ہو۔ اس روز وہ لان میں بیٹھی خواب سنا رہی تھی کہ رات اس نے خواب میں اپنی حویلی دیکھی ہے اور اس کے ساتھ آمنہ اور نور فاطمہ بھی ہیں۔ تو اس کی دوسری روم میٹ سارہ عظیم نے کہا تھا، میں تو دور دیسوں سے آنے والے شہزادے کے خواب دیکھتی ہوں جو اپنی سفید گھوڑوں والی بگی پر بیٹھ کر آتا ہے اور مجھے اپنی دلہن بنا کر لے جاتا ہے۔ اوئے ہوئے، لڑکیوں نے سیٹیاں بجائی تھیں اور مانو نے ہاتھ نچا کر کہا تھا، بس اب اپنی اس بگی سے نیچے اتر آؤ اور خبردار جو ہمارے داراں کلاں کو پسماندہ کہا۔ ہمارے داراں کلاں کے تو کمہار بھی پڑھے لکھے ہیں۔ چوک پر بیٹھا مٹی کے گھڑے بنانے والا کمہار بھی 10 جماعتیں پاس ہے اور اس کا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے۔ اور اس نے خوش ہو کر مانو کی تائید کی تھی۔ بالکل صحیح، مانو ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمارے ہاں تعلیم کا رجحان بہت ہے۔ 10 جماعتوں تک تو سبھی پڑھتے ہیں اور پھر کچھ لوگ مزید تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ لو جی، یک نہ شد دو شد۔ لڑکیاں ہنس رہی تھیں، سب کتنی خوش اور مطمئن تھیں، یہاں تک کہ مانو بھی، لیکن وہ ان ہنستی کھلکھلاتی لڑکیوں کے درمیان بیٹھی بھی اداس ہو جاتی تھی۔ شاید اس کے اندر کہیں اس جدائی کا ادراک موجود تھا جو اس کا مقدر بننے والی تھی۔ بابا، اماں اور شاہو ہر سنڈے تو نہیں لیکن 15-16 دن بعد ضرور چکر لگا لیتے تھے، اور وہ خود بھی ہر ماہ کے آخر میں 2 دن کے لیے داراں کلاں جاتی تھی۔ مانو اس روز ہاسٹل میں ہی رہ جاتی تھی اور صبح خانو چاچا کے ساتھ دونوں گھر جاتیں اور پھر خانو چاچا کے ساتھ ہی واپس آ جاتی تھیں۔ وہ جب بھی گھر جاتی اس کی کوشش ہوتی کہ وہ بابا، اماں اور شاہو کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ بابا جب گھر پر نہ ہوتے تو اماں اس سے کوریت کر پوچھا کرتی تھیں کہ اس کے ساتھ پڑھنے والے اس کے ہم جماعت کیسے ہیں۔ سب لڑکیاں اچھی ہیں اماں، ہمارے ڈپارٹمنٹ میں صرف 13 لڑکیاں ہیں، باقی سب لڑکے ہیں۔ وہ شاہو کے ساتھ لوڈو کھیلتے ہوئے اماں کی باتوں کے جواب دیے جاتی۔ اور لڑکے کیسے ہیں؟ اچھے ہی ہوں گے اماں، ہم لڑکیوں کا الگ گروپ ہے، ہماری لڑکوں سے بات نہیں ہوتی۔ مجھے اپنی حدود کا پتہ ہے، آپ بے فکر رہیں، میں آپ کا اور بابا کا مان کبھی نہیں توڑوں گی۔ وہ سوچتی شاید اماں ڈرتی ہیں کہ کہیں وہ اپنا بر خود ہی نہ پسند کر لے، اور اماں گہری سوچ میں کھو جاتی تھیں۔ کیا آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے اماں؟ وہ تعصب سے اپنی گوٹی کی طرف دیکھتی۔ 99 کے ہندسے پر بیٹھا ہوا سانپ ہمیشہ ہی اس کی گوٹی کو نیچے لے آتا تھا۔ ہاں نہیں تو، اماں چونک جاتی۔ میں نے تو بس یوں ہی پوچھا تھا۔ بڑے شہروں میں، میرا مطلب ہے یونیورسٹی میں، تو بچے اتنے میچور ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ کبھی کسی لیکچر وغیرہ کے بارے میں مدد لینی پڑتی ہے تو اماں نگاہیں چکائی ہولے ہولے کہتیں تو وہ ہنس پڑتی۔ ارے نہیں اماں، مجھے نہیں ضرورت کسی مدد کی۔ وہ جو آمنہ ہے نا، میری روم میٹ، پوری ماسٹر ہے۔ اسے کبھی کبھی اماں کی باتوں پر بڑی حیرت ہوتی تھی۔ اماں پہلے تو اس سے اس طرح اور اتنی باتیں نہیں کرتی تھیں، شاید وہ میرے لیے اداس ہو جاتی ہوں گی، وہ سوچتی، اور اسے اماں پر بہت پیار آتا۔ لیکن اماں اس کے یونیورسٹی میں داخلے کے بعد کچھ عجیب سی ہو گئی تھیں۔ کبھی کبھی وہ گھنٹوں اسے تکتی رہتیں اور نہ جانے کیا سوچتی رہتیں، اور کبھی جب وہ چھٹیاں گزار کر واپس جا رہی ہوتی تو خود بھی ساتھ چل پڑتیں۔ ارے اماں، آپ کیوں خواہ اتنا لمبا سفر کرتی ہیں؟ ہم ہمیشہ خانو چاچا کے ساتھ چلے تو جاتے ہیں۔ یوں ہی میرا دل چاہ رہا ہے زوئی کہ تمہیں چھوڑ کر آؤں۔ بابا بھی حیران ہوتے اور وہ دل ہی دل میں خوش ہوتی کہ اماں کچھ وقت اور اس کے ساتھ گزارنا چاہتی ہیں۔ اس روز بھی اماں اسے چھوڑنے لاہور آئی تھیں۔ بابا بہت مصروف تھے، گندم کی کٹائی ہو چکی تھی اور تھریشر لگنا تھا۔ شاہو کو بخار تھا، اسے ماسی بطولہ کے حوالے کر کے اماں ان کے ساتھ آئی تھیں۔ یوں بھی وہ لمبے سفر سے گھبراتا تھا۔ وہ منہ اندھیرے وہاں سے نکلتے تھے اور تقریباً 6 گھنٹوں کا سفر کر کے صبح 7 بجے کے قریب وہ ہاسٹل پہنچتی تھیں اور پھر ناشتہ وغیرہ کر کے 8 بجے یونیورسٹی کے لیے نکلتی تھیں، اور اگر کبھی دیر ہو جاتی تو وہ پھر یونیورسٹی میں ہی کچھ کھا پی لیتی تھیں۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ انہوں نے یونیورسٹی میں ہی سموسے کھائے تھے اور مانو کا موڈ کلاسز اٹینڈ کرنے کا نہیں ہو رہا تھا، سو اس نے اپنی آپا کو فون کر دیا کہ وہ گاڑی بھیج دیں۔ وہ جب سر عزیز الرحمن صاحب کا پیریڈ اٹینڈ کر کے باہر آئی تو مانو نے اسے بتایا تھا کہ وہ گھر جا رہی ہے۔
تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی چل پڑی تھی۔ مجھے بھی ہاسٹل چھوڑتی جانا، میرے سر میں درد ہے، اور مجھے مزید سر درد نہیں کروانا سر خدا بخش صاحب کا لیکچر سن کر۔ پتہ نہیں تمہاری اماں کو یہ اتنا بور سا مضمون کیوں پسند ہے۔ چلو جی، میری طرح اردو نہ صحیح انگلش میں ایم اے کر لیتی اور مزے سے دونوں ایک ہی کالج میں پڑھاتے۔ وہ دونوں باتیں کرتی ہوئی پارکنگ تک آئیں اور اماں کو اپنی گاڑی کے پاس کھڑا دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ وہ کسی لڑکے سے باتیں کر رہی تھیں۔ یا اللہ خیر، اماں یہاں کیوں؟ کیا مجھے لینے آئی ہیں؟ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھی تھی۔ اماں سب خیریت ہے نا؟ بابا، شاہو، سب؟ ہاں ہاں سب خیریت ہے۔ موسم بدل گیا ہے نا، تو میں نے سوچا لون کے کچھ سوٹ لے لوں، تمہارے، مانو اور تمہاری روم میٹس کے لیے بھی 2 سوٹ لے لیے۔ سوچا تم اس وقت یونیورسٹی میں ہی ہوگی، دیتی جاؤں۔ لیکن اماں میں لائی تو تھی وہاں سے اس موسم کے کپڑے۔ اس نے ایک اطمینان بھری سانس لی تھی۔ اتنی دیر ہو گئی ہے، 1 بج رہا ہے، واپس پہنچتے پہنچتے رات ہو جائے گی، بابا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ان سے بات کر لی تھی فون پر، زیادہ دیر ہو گئی تو ہم شہر میں ہی رک جائیں گے، آپا زہرا کے پاس۔ انہوں نے اسے تسلی دی۔ آپا زہرا بابا کی کوئی دور پار کی رشتہ دار تھیں، کبھی کبھار داراں کلاں بھی آتی تھیں۔ اور ہاں، یہ منور ہے، بطولہ کی بہو بلقیس کا بھائی۔ انہوں نے اس لڑکے کی طرف دیکھا جس سے کچھ دیر پہلے وہ باتیں کر رہی تھی۔ اچانک نظر آ گیا تو میں اس سے تمہارے متعلق ہی پوچھ رہی تھی۔ 2-3 بار یہ بلقیس سے ملنے آیا تو حویلی بھی آیا تھا سلام کرنے، لیکن تب اس نے نہیں بتایا تھا کہ یہ یہاں یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ لیکن تب میں یونیورسٹی میں نہیں پڑھتا تھا، اسی سال ایڈمیشن لیا ہے۔ وہ مسکرایا۔ تو ہماری توفیشہ نے بھی تو اسی سال ایڈمیشن لیا ہے اکنامکس میں۔ اماں کے لبوں پر بھی مدھم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ لیکن مجھے اکنامکس میں ایڈمیشن نہیں ملا تھا تو میں نے فلسفے میں لے لیا۔ وہ ادھر ادھر متلاشی نظروں سے دیکھتا ہوا، شکل سے ہی کچھ ہمنگ اور فلسفی سا لگ رہا تھا۔ ساملا سا، دبلا پتلا منور، بلقیس آپا کا بھائی۔ اس نے مانو کی طرف دیکھا جو بے چین سی لگ رہی تھی۔ مانو تمہیں جانا ہے تو چلی جاؤ، اب اماں مجھے ہاسٹل ڈراپ کرتے ہوئے چلی جائیں گی۔ او ہاں مانو، یہ اپنے کپڑے بھی لیتی جاؤ۔ اماں نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر سیٹ پر پڑے شاپنگ بیگ اٹھائے اور ایک بیگ اس کی طرف بڑھایا۔ تھینک یو سو مچ خالہ۔ مانو کھل اٹھی تھی اور اسے اس کی بے چینی کی وجہ اب سمجھ میں آئی تھی۔ وہ بہت اشتیاق سے سوٹ نکال کر دیکھ رہی تھی۔ بہت خوبصورت ہیں خالہ، ایک ہماری اماں ہیں، انہیں اس طرح کی باتوں کا کبھی خیال نہیں آتا۔ اماں مسکرا کر منور کی طرح متوجہ ہو گئیں اور وہ حیران ہو کر اماں کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس نے اماں کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا تھا، شاید کبھی دیکھا ہو لیکن اتنا کم کہ اسے یاد نہیں تھا کہ اماں اس سے پہلے کبھی اس طرح مسکرائی ہوں۔ اب وہ منور سے اس کے اماں ابا کے متعلق پوچھ رہی تھیں اور دوسرے بہن بھائیوں کے متعلق بھی۔ وہ ایک بار پھر حیران ہوئی تھی، اماں نے آج تک کسی سے بھی اتنی باتیں نہیں کی تھیں۔ تمہیں یہاں دیکھ کر دل کو بڑی تسلی ہوئی ہے منور، ہماری زوفیشہ کا خیال رکھنا۔ اور اسے اماں کی بات پر ہنسی آئی تھی کہ وہ کوئی ننھی بچی ہے کہ یہ فلسفی سا لڑکا اس کا خیال رکھے گا۔ اور اس وقت پہلی بار اماں اسے روایتی ماں لگی تھیں۔ اماں منور کو دیکھ رہی تھیں جو گردن موڑے کسی لڑکے کو قریب آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ لڑکا تیز تیز چلتا ہوا قریب آیا تھا۔ حد کرتے ہو منور، آخر ایسی کیا آفت آ گئی تھی کہ تم وہاں میرا انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ پارکنگ میں پہنچنے کا میسج حبیب کو دے کر غائب ہو گئے؟ سوری یار، یہ آپا بلقیس کے سسرالی گاؤں سے ہیں، اچانک مل گئیں تو۔ منور نے معذرت کی اور اماں کی طرف دیکھا۔ یہ ایاز ہیں، ہمارے گاؤں کے چودھری فیاض کے صاحبزادے، یہ بھی یہاں اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں ہیں۔ اس نے دیکھا کہ اماں بے اختیار ایک قدم آگے بڑھی تھیں اور ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، لیکن پھر وہ رک گئیں۔ اسے لگا تھا جیسے وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دینا چاہتی ہوں۔ پھر اماں نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ زوفیشہ ہے، میری بیٹی، اور یہ بھی اکنامکس پڑھ رہی ہے۔ ایاز نامی لڑکے نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں اجنبیت نہیں تھی۔ جی دیکھا ہے میں نے انہیں کلاس میں۔ اس نے سرسری سی نظر اس پر ڈالی۔ کلاس میں کئی بار اس نے بھی اسے دیکھا تھا۔ گندمی رنگ اور پرکشش آنکھوں والا ایاز احمد کلاس میں کافی مقبول تھا اور پروفیسرز بھی اسے پسند کرتے تھے۔ بیٹا یہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ہے تو اس کا خیال رکھنا۔ دراصل یہ یہاں لاہور آتے ہوئے بہت گھبرا رہی تھی نا تو، اور اب کہ اسے اماں کی اس بات پر بہت کوفت ہوئی تھی۔ یہ مائیں بھی نا، آپ کو دیر ہو رہی ہے اماں، اس نے ایک بار پھر کہا تو وہ دونوں لڑکوں کو خدا حافظ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یہ دوسرا لڑکا
کیا نام بتایا تھا اس نے؟ ہاں ایاز، یہ بھی اچھا ہے۔ اماں نے اس کی طرف دیکھے بغیر تبصرہ کیا تھا۔ ہوتا رہے اچھا، اسے کیا؟ وہ جھنجھلائی تھی۔ ان کو دیر ہو جائے گی، اس خیال نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ اماں بہتر ہے کہ آپ شہر میں خالہ زہرہ کے پاس ہی رک جائیں، بابا کو فون کر دیجیے گا، اور ابھی زہرہ خالہ کو بھی فون کر دیں۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو وہ ماضی سے نکل کر حال میں آئی تھی۔ کیا ہوا شیر زمان؟ ایک بلی آگے آ گئی تھی، بمشکل بریک لگائی۔ ویسے آپ کا ہوٹل بھی آ گیا ہے۔ اس نے شیشے سے باہر دیکھا۔ ہوٹل کی پارکنگ میں چند گاڑیاں تھیں۔ گیٹ کے اوپر نیون سائن جل بجھ رہا تھا، آس پاس لائٹیں جل اٹھی تھیں۔ گزری یادوں کے سفر نے اسے تھکا دیا تھا۔ وہ تھکی تھکی سی اندر داخل ہوئی اور ریسیپشن سے اپنے کمرے کی چابی طلب کی۔ روم نمبر 18 کی چابی تو صاحب لے گئے ہیں، کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے ینگ سے لڑکے نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے ایاز واپس آ گیا ہے۔ ایاز کو نزدیکی قصبے میں کام تھا، وہ اسے فروا کے پاس چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اگر تم جلدی واپس آ گئیں تو فروا کی طرف ہی رک جانا، مجھے شاید دیر ہو جائے تو میں ہوٹل آ جاؤں گا۔ فروا سے اس کی دوستی شارجہ میں ہوئی تھی۔ فروا کے شوہر انجینئر تھے اور تقریباً 7 سال وہ ایک ہی بلڈنگ میں آمنے سامنے کے فلیٹوں میں رہی تھیں۔ 1 سال پہلے فروا کے میاں واپس پاکستان آ گئے تھے، لیکن اس کا فروا سے رابطہ تھا۔ جب فروا کو پتہ چلا کہ وہ اس کے شہر میں ہی آ رہے ہیں تو اس نے اصرار کیا تھا کہ وہ اس کے پاس ہی ٹھہریں، لیکن انہوں نے ہوٹل میں ٹھہرنا مناسب سمجھا تھا۔ 1 دن پہلے وہ یہاں پہنچے تھے۔ فروا اور سعید بھائی بے حد ناراض بھی ہوئے تھے۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ یہاں تک آ گئی ہے تو بس اڑ کر داراں کلا پہنچ جائے، لیکن ایاز کو ضروری کام سے جانا تھا اور فروا کا ڈرائیور شیر زمان دیر سے آیا تھا۔ طے یہی ہوا تھا کہ وہ شیر زمان کے ساتھ چلی جائے۔ اسے لگا تھا جیسے ایاز جان بوجھ کر اس کے ساتھ جانے سے کترا رہا ہے۔ پھر کھانا کھاتے فروا کے ساتھ باتیں کرتے وقت گزر گیا تھا اور وہ عصر کے بعد ہی وہاں سے نکل سکے تھے۔ شہر سے داراں کلاں تک 1 گھنٹے کا ہی تو راستہ ہے، فروا نے کہا تھا۔ مغرب سے پہلے پہنچ جاؤ گی اور پھر کسی سے ملاقات ہی تو کرنی ہے، گھنٹہ بھر بعد واپس آ جانا۔ لیکن وہ تو ملے بنا ہی دور سے حویلی کی اونچی برجی دیکھ کر واپس آ گئی تھی۔ میرا تو خیال تھا شاید تم وہاں ہی رک جاؤ آج۔ ایاز اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز اخبار پڑھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ وہاں سب خیریت تو تھی نا؟ تمہارے بابا، اماں، سب؟ اسے خاموش دیکھ کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا اور اب تشویش سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تو دور سے ہی حویلی کو دیکھ کر واپس آ گئی ہوں۔ وہ تھکی تھکی سی بیڈ پر گر گئی۔ کیوں صوفیشاں؟ ایاز بے چین سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنے قریب جا کر تم ان سے ملے بنا ہی واپس آ گئیں؟ مجھے ڈر لگ رہا تھا آجی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور اس نے سر جھکا لیا۔ وہ ہمیشہ ایاز سے اپنے آنسو چھپاتی آئی تھی، پر آج جیسے خود پر اختیار ہی نہیں رہا تھا۔ آنسو جیسے آنکھوں کے کناروں سے باہر آنے کو بےتاب ہو رہے تھے۔ ایاز مضطرب سا ہو کر بیڈ سے اتر کر اس کے قریب آیا۔ ادھر دیکھو صوفیشاں، میری طرف۔ کس بات سے ڈر لگا تھا تمہیں؟ مجھے ڈر لگا آجی کہ کہیں بابا مجھے مار نہ دیں، اور مجھے اپنے بچے یاد آئے تھے۔ وہ بشیر تو ابھی بہت چھوٹا ہے نا، صرف 6 سال کا۔ پھر سمیرہ اور اشر بھی کون سا اتنے بڑے ہیں۔ اس عمر میں ماں باپ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے بچوں کو آجی۔ آنسو آنکھوں کی حدیں توڑ کر رخساروں پر پھیل آئے تھے۔ اور مجھے یہ بھی ڈر لگا تھا آجی کہ اگر بابا اور اماں نے مجھے گیٹ سے واپس کر دیا، مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا، تو وہ امید جو 15 برسوں سے میرے جینے کا آسرا بنی ہوئی ہے کہ شاید کبھی بابا مجھے معاف کر دیں اور داراں کلاں کے دروازے میرے لیے کھل جائیں، وہ امید مر گئی تو میں کیسے جی پاؤں گی آجی؟ آنسو اور تیزی سے بہنے لگے تھے، جیسے سیلاب آ گیا ہو۔ صوفی میری جان۔ ایاز اس کے سامنے کارپٹ پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے پوچھنے لگا۔ وہ تمہارے بابا ہیں، تم پر جان چھڑکنے والے۔ تم نے خود ہی تو سینکڑوں بار مجھے بتایا تھا کہ تمہارے بابا دنیا کے تمام باپوں سے اچھے باپ ہیں۔ شاید اتنا پیار کسی باپ نے اپنی بیٹی سے نہیں کیا ہوگا جتنے تمہارے بابا تم سے کرتے تھے، تو پھر بھلا وہ کیوں تمہیں ماریں گے؟ کیوں تمہیں گھر میں نہیں گھسنے دیں گے؟ اس لیے کہ میں نے ان کا مان توڑا ہے، ان کا اونچا شملہ مٹی میں رول دیا ہے میں نے۔ اس کی آواز حلق میں گھٹ گئی، لیکن آنسو اب بھی اس کی آنکھوں کے کناروں پر اٹکے تھے۔ نہیں صوفی،
تمہیں کیا خبر، تمہاری اماں تم سے ملنے کو تڑپتی ہیں، دن رات تمہیں یاد کرتی ہیں۔ ایک بار سارے وہم دل سے نکال کر ان سے مل آؤ صوفی، پلیز۔ ایاز نے گود میں رکھے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ کیا آپ کا رابطہ ہے اماں سے؟ وہ کلاس کی ذہین لڑکیوں میں شمار ہوتی تھی۔ نہیں، ایاز نے نظریں چرا لیں۔ وہ منور ملا تھا ہفتے بھر پہلے برج خلیفہ میں، جب میں شیری کے ساتھ وہاں شاپنگ کرنے گیا تھا۔ اس نے بتایا تھا مجھے کہ اماں تمہیں بہت یاد کرتی ہیں اور تمہارے بابا بہت بیمار رہنے لگے ہیں، اور تبھی آپ نے واپس شارجہ آ کر یہاں اچانک آنے کا پروگرام بنا لیا تھا اور مجھ سے کہا کہ میں دارا کلاں ضرور جاؤں۔ اس نے اپنے ہاتھ ایاز کے ہاتھوں سے چھڑائے۔ ہاں، 15 سال سے میں تمہیں اذیت میں دیکھ رہا ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا صوفی، میں تمہارا دکھ جھیل نہیں پا رہا۔ کیا میں جانتا نہیں تمہیں اپنے بابا، ماما، شاہو اور اپنے دارا کلاں کے چپے چپے سے عشق تھا۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری کہ میری وجہ سے تمہیں سب سے جدا ہونا پڑا۔ کاش ہم نہ ملتے صوفی، اور اگر ملے بھی تھے تو محبت نہ کی ہوتی، اور اگر محبت ہو بھی گئی تھی تو۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر زوفیجا کے گود میں سر رکھتے ہوئے سوچا، تو میں نے ان کی بات نہ مانی ہوتی، یا تم ہی ان کی بات نہ مانتی تو یہ جدائیاں تمہارا مقدر نہ بنتی۔ تم تو اپنے عشق میں بہت مضبوط تھیں زوفی، پھر کیوں کمزور پڑ گئیں؟ اس کی گود میں چہرہ چھپائے وہ اپنی آنکھوں میں پھیلتے پانیوں کو اپنے اندر اتارتا گیا۔ ان 15 سالوں میں سینکڑوں بار ایاز نے اس سے سوری کیا تھا، لیکن اس طرح اتنی لمبی بات تو کبھی نہیں کی تھی۔ کیا وہ بھی اس کی طرح بکھر رہا ہے؟ کیا اس کے دکھ نے اسے بھی توڑ دیا ہے؟ کیا وہ اس پیارے شخص کو اپنی ذات سے کوئی خوشی نہیں دے سکی؟ یہ شخص جو اسے اتنا ہی عزیز تھا جتنا اماں، ابا اور شاہو، جس نے ان 15 سالوں میں اسے کانچ کے کسی نازک برتن کی طرح سنبھال کر رکھا، جس نے جدائی کا دکھ اس کے ساتھ سہا۔ وہ ایک شفیق باپ اور محبت کرنے والا ساتھی تھا، اور پتہ نہیں کون قصوروار ہے اور کون بے قصور۔ زندگی تو ان دونوں سے ہی اپنا خراج وصول کر رہی تھی۔ سوری تو مجھے بھی کرنا چاہیے آجی، میری وجہ سے آپ بھی تو اپنی مٹی سے جدا دیار خیر میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ کو بھی تو اپنے گاؤں سے، اس کے کھیتوں سے، اس کے تالابوں سے محبت تھی، لیکن میں نے کبھی سوری نہیں کیا، کبھی خیال ہی نہیں آیا مجھے۔ وہ جیسے ہولے ہولے اپنے آپ سے بات کر رہی تھی۔ سوری آجی، میں شاید آپ کو خوشی نہیں دے سکی۔ صوفی، ایاز نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، تمہاری رفاقت میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے، اور تم سوری کیوں کرتی؟ تمہیں سوری کرنا بھی نہیں چاہیے تھا، تم تو ایک لڑکی تھیں، کمزور، چھوٹے سے دل والی۔ میں مرد تھا، مضبوط حوصلے والا۔ میں کیوں کمزور پڑا؟ کیوں میں انہیں قائل نہ کر سکا؟ ایاز کی آنکھوں میں بھی نمی سی پھیلی تھی۔ شاید ہم دونوں ہی قصوروار ہیں، یا شاید ہم دونوں ہی بے قصور ہیں۔ مقدر میں یہی لکھا تھا شاید۔ سب سے کمزور دلیل جو ہم اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے دیتے ہیں۔ اس نے سوچا، پتہ نہیں غلطی کہاں اور کس سے ہوئی تھی، پر ہوئی تو تھی۔ وہ تمہارے ماں باپ ہیں صوفی، اسے خاموش دیکھ کر ایاز نے کہا۔ وہ بھی تمہارے لیے ایسے ہی تڑپتے ہوں گے جیسے تم تڑپتی ہو۔ صبح تم دارا کلاں جاؤ گی، اگر تمہارے دل میں کوئی خوف ہے تو تم فروا کو ساتھ لے جاؤ۔ آپ کیوں ساتھ نہیں چلتے؟ اس نے ملتجی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں؟ ایاز نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ میں بھلا کیسے؟ شاید تمہارے بابا اور اماں اور تمہارے درمیان بے تکلفی کی فضا پیدا نہ ہو سکے۔ تم فروا کو ہی ساتھ لے جاؤ پلیز، بعد میں پھر ہم دونوں کبھی اکٹھے چلے جائیں گے، مجھے یقین ہے، اور پھر بچوں کو لائیں گے انشاءاللہ۔ فروا سے ابھی کال کر کے پوچھ لو۔ فروا کو؟ نہیں، بھلا وہ فروا کو کیسے ساتھ لے جا سکتی ہے؟ اسے تو اماں سے سوال کرنا تھا، وہ سوال جو پچھلے 15 سالوں سے اس کے ذہن سے کسی کن کھجورے کی طرح چمٹا ہوا تھا۔ اس ایک سوال کا جواب وہ 15 سالوں سے خود سے پوچھ پوچھ کر تھک گئی تھی، لیکن اسے جواب نہیں ملا تھا، اور اب اسے لگنے لگا تھا جیسے اگر اسے اس سوال کا جواب نہ ملا تو وہ پاگل ہو جائے گی۔ تبھی تو جب ایاز نے اسے یہاں آ کر دارا کلاں چلنے کو کہا تو اس نے 15 سال بعد وہ عہد توڑ دیا جو اماں سے کیا تھا۔ ایک بار، صرف ایک بار وہ اماں سے پوچھنا چاہتی تھی کہ، اور بھلا فروا کے سامنے وہ کیسے اماں سے پوچھ سکتی تھی؟ فروا کو کیا خبر تھی کہ کیسے اور کن حالات میں وہ گھر سے رخصت ہوئی تھی، اور پھر وہ کیسے فروا کے سامنے وہ راز کھول سکتی تھی
جس کی خبر کسی کو نہ تھی۔ نہیں، اسے اکیلے ہی جانا تھا۔ ایک بار تو اسے جانا ہی تھا، بھلے پھر ساری زندگی اس گھر کے دروازے اس پر نہ کھلیں۔ تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑی سی ہمت۔ اب جب وہ یہاں تک آ گئی تھی تو وہ اٹھی اور بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں مون لیں۔ کھانا منگواؤں صوفی؟ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے اپنی پیشانی کو دبایا۔ سر میں درد ہو رہا ہے؟ ایاز اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اپنے ذہن پر اتنا بوجھ مت ڈالو زوفی، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور پتہ نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا یا سب غلط ہو جائے گا۔ بابا اور شاہو کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے نفرت کیسے دیکھ پائے گی؟ وہ آنکھیں جو اس پر محبتیں لٹاتی تھیں، جن میں اس کے لیے محبت اور شفقت کے انمول خزانے تھے، ان آنکھوں میں اگر اس کے لیے نفرت ہوئی تو، اور نفرت نہ صحیح اجنبیت ہی ہوئی تو وہ کیسے برداشت کر پائے گی؟ اس کا دل پھٹ نہ جائے گا۔ آج آپا اور بچوں سے بات ہوئی تھی، سب ٹھیک ہیں۔ آپا اور بھائی جان انہیں دبئی گھمانے لے کر گئے ہوئے تھے۔ بچوں نے تمہیں بھی کال کی تھی، شاید تم نے اٹینڈ نہیں کی۔ وہ ہولے ہولے اس کی پیشانی کو 2 انگلیوں سے دبا رہا تھا۔ یہ لمس، یہ مہربان سا لمس اس کے تھکے ہوئے ذہن کو پرسکون کر رہا تھا۔ اس شخص نے ہمیشہ ہی اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ یہ شخص اسے کتنا عزیز تھا، اماں بابا اور شاہو کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ اس کا اپنا۔ لیکن یہ بات وہ کبھی اسے بتا نہیں سکی تھی۔ 15 سال پہلے جب وہ اس کا کلاس فیلو تھا تب بھی نہیں، اور ان 15 سالوں میں جب وہ اس کا شوہر اور اس کی زندگی کا ساتھی تھا، اس کے بچوں کا باپ تھا۔ ایک بار بھی وہ اس سے یہ نہیں کہہ پائی تھی کہ وہ اسے کتنا عزیز ہے اور وہ کتنی محبت کرتی ہے اس سے۔ اور یہ ایاز احمد اسے کب اتنا عزیز ہو گیا تھا، اسے خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس پہلی ملاقات کے بعد اکثر کلاس میں آتے جاتے مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو جاتا، کبھی ایک دوسرے سے خیر خیریت بھی پوچھ لی جاتی تھی، پھر کبھی کبھار کسی مشکل ٹاپک پر وہ بات بھی کر لیتے تھے۔ وہ اس کی ذہانت سے متاثر تھی۔ کسی ٹاپک پر بحث کرتے ہوئے آمنہ اس کے ساتھ ہی ہوتی تھی اور ہمیشہ تعریف کرتی، کمال کا ذہین ہے۔ میں کل سے الجھ رہی تھی اور سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سر خورشید تو ہمیں افلاطون سمجھتے ہیں، جیسے وہ فر لیکچر دے کر چلے جائیں گے اور سب کچھ ہمارے دماغوں میں بیٹھ جائے گا۔ وہ ہنس دیتی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ایاز کلاس کا سب سے ذہین لڑکا تھا۔ یہی نہیں، اس میں اور بھی بہت سی خوبیاں تھیں۔ وہ سب لڑکیوں کی عزت کرتا تھا، سب سے نرمی اور حلیمی سے بات کرتا تھا۔ اسے ایاز سے بات کرتے ہوئے ایک مانوسی اپنائیت محسوس ہوتی تھی، اور وہ دل میں اس کی بے حد عزت بھی کرتی تھی۔ اور شاید بات یہاں تک ہی رہتی، آگے نہ بڑھتی، اگر جو اتفاقات انہیں قریب نہ لاتے، اور یہ اتفاقات بھی بس کیا اس کے ساتھ ہی ہونے تھے۔